الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ام المؤمنین حفصة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الصیام۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی بڑی تعریف ہے، اس کی بڑی توصیف ہے، اس کا بڑا کرم ہے، اس کے بہت زیادہ حمد و ثنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ہم لوگوں کو خوش نصیب بنایا اور ہم لوگ اس بابرکت مہینے میں داخل ہو گئے۔ یقین مانیے، آج پہلی تراویح جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں مشقت ضرور ہے، لیکن یاد رکھیے یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو روزہ ہے اور رمضان کے مہینے کے رات کی جو تراویح ہے، اور تراویح میں جو قرآن کریم انسان سنتا ہے یا قرآن کریم پڑھتا ہے، روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور جو روزے دار ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے روزہ اور قرآن کریم دونوں سفارش کرے گا اللہ سے کہ اللہ بخش دیجیے اس کو۔ ذرا سوچیے، دنیا کی تھوڑی سی مشقت اور اس کے مقابلے میں آخرت میں ہمیشہ کے لیے آرام اور سکون، دونوں میں کون پسند کرنا چاہیں گے؟ ہم آخرت کا سکون چاہیے ہم کو۔ یہ دنیا میں تراویح کے اندر جو ہمارے پیر میں یا ہمارے کمر میں یا جس طرح سے بھی مشقت ہو رہی ہے، ہماری جو دینی مائیں اور بہنیں تشریف لائی ہیں اور ان لوگوں نے جو اہتمام کیا ہے، اس اہتمام کو پورے رمضان برقرار رکھیے، پورے رمضان پوری مستعدی کے ساتھ، یہ سوچتے ہوئے کہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ قیام میں بھی آ جائیے، تراویح میں بھی آ جائیے، روزہ بھی رکھیے، عبادت کی جو مختلف قسمیں ہیں اس کو خوب ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ایک مرتبہ تشریف رکھ رہے تھے تو آمین آمین کہہ رہے تھے، 3 آمین کہا تھا۔ اس میں سے ایک آمین کے بارے میں بتلایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشوا نہ پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بخشش بالکل گارنٹی ہے، مغفرت بالکل گارنٹی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلص بندہ بن کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، تراویح میں شرکت کریں، روزہ رکھیں، خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں۔ محترم سامعین کرام، رمضان کا بابرکت مہینہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم لوگ رمضان کے بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ضروری ہے کہ کچھ ایسی باتیں جو ہمارے روزے کو اللہ کی بارگاہ میں قابل و قبول ہونے کے لیے ضروری ہیں، ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو الحمدللہ رمضان کے مہینے میں سب سے جو مین عبادت ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ تو جو روزہ رکھنے کی جو بات ہے، تو روزہ رکھنے کے لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ روزہ رکھنے سے پہلے بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ روزہ رکھنے سے پہلے بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الصیام، باب النیت فی الصوم، حدیث نمبر 2454 2454 نمبر کی روایت ہے۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے فجر سے پہلے فجر سے پہلے کا کیا مطلب؟ فجر سے پہلے کا مطلب فجر کی اذان ہونے سے پہلے۔ فجر کی پہلے کا مطلب فجر کی نماز سے پہلے نہیں، بلکہ فجر سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی اذان ہونے سے پہلے جس آدمی نے اس دن کے روزہ کی نیت نہیں کی، اس کا روزہ درست نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ سامعین کرام، سنن ابن ماجہ کی یہی روایت ہے، لیکن الفاظ ذرا الگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صیام لمن لم یفرضہ من اللیل۔ سنن ابن ماجہ، ابواب ماجہ فی الصیام، حدیث نمبر 1700۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات سے ہی روزہ کا پختہ ارادہ نہ کرے اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔
ابھی سے لے کر کے فجر تک نیت کر لیجئے، دل میں ارادہ کر لیجئے کہ ہم کو کل کا روزہ رکھنا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا علماء کرام برابر آپ کے سامنے حدیث پیش کرتے ہیں، صحیح البخاری کتاب و بدء الوحی حدیث نمبر 1 صحیح البخاری کی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ عملوں کا دار و مدار، کوئی بھی عمل کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ نیت کے اوپر کرتا ہے، نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کیا ہے۔ تو روزہ کے لیے ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے علماء کرام اور محدثین عظام کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت جو ہے وہ رات کو ہی کر لینا ہے، فجر سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے کر لینا ہے۔ محترم سامعین کرام، اصول ہے، قانون ہے، لیکن اس کے کچھ ایکسیپشن بھی ہیں۔ اب ایک آدمی ایسا ہے، اب جیسے ابھی روزہ شروع ہو رہا ہے، آج سے روزہ شروع ہو گیا، ہم لوگوں کو پتہ چل گیا، مغرب کے فوراً بعد ہم لوگوں کو پتہ چل گیا کہ چاند کنفرم ہو چکا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کنفرم نہیں ہو پاتا ہے۔ ابھی جہاں پہ ہم ہیں ابر لگا ہوا ہے، یا پھر جو ہے کسی اور وجہ سے چاند نہیں دیکھ پائے، اور دوسرے علاقوں کی خبر بھی ہم تک نہیں پہنچ سکی، تو ایسی صورت میں جب خبر ملے گی تبھی اسی وقت سے روزہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ اس کے لیے مثال کے طور پر مغرب کے بعد خبر آ جانا تھا، ہم لوگوں نے چاند نہیں دیکھا، مغرب کے بعد خبر آ جانا تھا، مغرب ختم ہو گئی، عشاء کی نماز بھی ختم ہو گئی، صبح فجر کی نماز بھی ہو گئی، یہاں تک کہ دن کا ایک حصہ بھی چلا گیا، اور شرعی اعتبار سے چاند دکھ گیا ہے، اس بات کا اگر ہم کو ثبوت مل گیا ہے تو اگر دوپہر کا وقت ہے تو بھی ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں گے، اسی وقت نیت کر کے، اگرچہ اس دن ہم لوگوں نے پہلے کھا کیوں نہیں لیا ہو۔ دیکھیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اپنی کتاب مجموع الفتاوی والم نمبر 25 پیج نمبر 117 سے لے کر کے 118 پہ اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ فرض روزہ اس کی نیت دن میں بھی کر لیں تو درست ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ رات کو روزہ ہو چکا ہے، چاند دکھ چکا ہے، یہ اگر معلوم نہ ہو تو آدمی دن میں بھی اگر نیت کرے گا تو روزہ ہو جائے گا، اور اس کی صورت وہی ہے جو ہم نے بتلایا کہ رات میں خبر نہیں ملی، صبح ہو گئی، دن ہو گیا، اور آدمی کو جیسے پتہ چلا آدمی اسی وقت نیت کر لے گا اور روزہ رکھ لے گا، یہ ایکسیپشن ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ رات کو ہی روزے کی نیت کر لینا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ فرض روزے کی بات ہے، لیکن نفل روزہ جو ہے اس کی نیت، جو نفل روزہ ہے تو فرض روزہ ہے، لیکن نفل جو روزہ ہے حدیثوں سے ثابت ہے کہ نفل روزے کی نیت دن میں جس دن رکھنا ہے زوال کے وقت تک کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک روز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس آئے اور کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب میں ابھی روزہ رکھوں گا۔ کب کہا؟ ناشتے کے بعد۔ کھائے نہیں تھے، صبح سے بھوکے تھے، پوچھا کھانے کے لیے ہے؟ کہا کھانا نہیں ہے، کہا کہ تو اب میں روزہ رکھوں گا۔ کہتی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، پھر ایک دن کسی روز، یعنی کل ہو کر کے ہی نہیں، کسی روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک روز آئے، تو ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو ہدیے میں حلوہ ملا ہے۔ کہا کہ دیکھو میں صبح میں روزے کی حالت سے ہوں لیکن حلوہ دکھلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ دیکھا اور اس میں سے کھا لیا۔ اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے، خاص طور سے امام ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی کے اندر اور دیگر علماء کرام نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے رات میں ہی کر لینا ہے، اور نفل روزے کی نیت اگر ہم دن میں جس دن روزہ رکھ رہے ہیں اس دن زوال سے پہلے بھی کر لیتے ہیں تو نفل روزہ ہو جائے گا۔ سامعین کرام یاد رکھیے، روزہ ایک مستقل عبادت ہے۔ مثلا کل ہم لوگ روزہ رکھیں گے، ایک روزہ ایک عبادت، پھر پرسوں روزہ رکھیں گے، دوسرا روزہ دوسری عبادت، تو ہر روزے کے لیے از سرے نو نیت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی رمضان شروع ہوا ہم نے آج نیت کر لیا اب ہم کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نیل الاوطار کے اندر، امام ابن حزم نے اپنی کتاب المحلی بالآثار کے اندر، اور دیگر علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ہے، بالکل سمپل نیت کرنا ہے۔
سحری میں اٹھتے ہیں نا، بس آپ کا ارادہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے، بس نیت ہو گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، روزے کی نیت ہے، اس کے لیے دعا ہے، بصوم غد نویت من شہر رمضان، بعض لوگ کہتے ہیں ایسا۔ تو ہم آپ کو بتلا دیں کہ جو لوگ بھی ایسا کہتے ہیں وہ بالکل صحیح نہیں کہتے ہیں۔ یہ جو نیت ہے نا، علماء کرام کا کہنا ہے کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام۔ دل میں ہم نے ارادہ کیا کہ ہم یہ کام کریں گے، بس نیت ہو گیا۔ علماء احناف کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے مرقات المفاتیح، اس کے والم نمبر 1 پیج نمبر 41 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ نیت جو ہے وہ دل سے ارادے کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے نیت کرتا ہے وہ بدعت ہے، وہ سنت نہیں ہے، شریعت نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء احناف کے ایک بہت بڑے عالم دین ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے مرقات المفاتیح، اس کے والم نمبر 1 پیج نمبر 41 پہ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی نے زبان سے نیت کیا وہ شریعت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہر رمضان کے لیے، ہر روزے کے لیے بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ نیت کی دعا پڑھنی چاہیے، یہ الفاظ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، یہ بناوٹی ہے، اور ایسا اگر کوئی کہتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ بس نیت یہ ہے کہ آپ دل میں ارادہ کر کے صبح میں فجر کے لیے اٹھ جائیے، فجر سے پہلے اٹھ جائیے کہ ہمیں سحری کرنا ہے اور کل کا روزہ رکھنا ہے، بس نیت ہو گئی۔ تو یاد رکھیے روزہ کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور یہ بات ہم نے آپ کو دلیلوں کی روشنی میں بتلا دیا۔ انشاءاللہ کل روزہ کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ذکر و اذکار کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم لوگوں نے سنا ہے ان کو سننے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔